جی گروپ کے سارے ممبرس کو میری طرف سے سلام. جیسے کہ ہم نے یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جو پہلا لیکچر ہمارا ہوگا پولیٹیکل سائنس کی لیکچرشپ کی پریپریشن کے حوالے سے وہ پلیٹو کے اوپر ہوگا. تو شروعات بھی ہم اسی سے ہی کرتے ہیں. تو پہلے پلیٹو کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، خاص کر کے جو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی ہے اور جو پولیٹیکل سائنس لیکچرشپ کے حوالے سے جو کورس ہے ویسٹرن فلاسفی کا، اس میں سب سے ایک امپارٹنٹ پلیس جو ہے وہ پلیٹو کو حاصل ہے، کیونکہ سارے جو پولیٹیکل تھیورائزیشن ہوتی ہے وہ وہاں سے ہی چلتی ہے. اور بھی بہت سارے فلاسفرس ہیں بٹ وہ اتنے امپارٹنٹ نہیں ہیں. جسٹ پاسنگ ریفرنس میں بہت ساری چیزیں ہم ان کی بھی پڑھیں گے، پر پہلے پلیٹو اور ایرسٹوٹل، کارل مارکس، یہ جو فلاسفرس ہیں ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ ان کی لائف اینڈ میجر ورکس کو دیکھیں گے، اور ان کی جو فلاسفیز ہیں یا پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں ان کو ایٹ لینتھ ہم ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں پلیٹو سے. تو پلیٹو کا اصل نام جو ہے وہ ایرسٹوکلیز تھا، بٹ ہی واز پاپولرلی کالڈ ایز اے پلیٹو. اچھا، اس کو پلیٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پلیٹو کا مطلب ہے براڈ. اچھا، براڈ ہم اس کو کیوں کہتے تھے؟ بیکاز آف ہز فور ہیڈ اینڈ باڈی بلٹ جو تھا وہ بہت براڈ تھا. ناٹ اونلی فزیکلی ایتھلیٹک، وہ ایک باڈی رکھنے والا انسان تھا، بٹ ہی ہیڈ اے براڈ اینڈ وائڈ نالج ایز ویل. ہی واز ایکسٹریملی نالجبل پرسن. یہ ایک قسم کا پرولفک رائٹر اینڈ ریڈر بھی تھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو نام پڑا وہ پلیٹو پڑا. He was born in Athens around 428 BC to 347 BC. ایتھنس جو ہے وہ ون آف دا فیمس گریک سٹی اسٹیٹس میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ اسپارٹا بھی ایک اسٹیٹ ہے، سٹی اسٹیٹ ہے گریک کی، جو اس سارے کورس میں ہم بہت مرتبہ پڑھیں گے، یہ رپیٹ ہوگی. اور بھی بہت ساری فیمس سٹی اسٹیٹس ہیں گریک کی، بٹ وہ اتنی امپورٹنس نہیں ہے، جس طرح سے ڈیلفی ہے، کورنتھ ہے، ایٹسٹرا، اور بھی بہت ساری ہیں. اس فادرس نیم واز ایرسٹون. اس کے فادر کا نام جو تھا وہ ایرسٹون تھا، اور اس کی مدر کا نام جو تھا وہ پلیکٹیون تھا. اینڈ ہی بلانگ ٹو دی کریٹیاز فیملی. یہ کریٹیاز ایک ایرسٹوکریٹک فیملی تھی یونان میں، اور پلیٹو جو ہے وہ اس فیملی سے بلانگ کرتا تھا. پلیٹو کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 80 ایئرس کا جب وہ تھا تب اس کی ڈیتھ ہوئی. نیکسٹ جو ہماری پوائنٹ ہے وہ ہے دی میجر ورکس آف پلیٹو. تو سب سے امپارٹنٹ جو ورک ہے اس کا پہلا وہ ہے دی ریپبلک. یہ پلیٹو کی ایک فلاسفیکل اومنی بس سمجھی جاتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے جو پلیٹو نے ینگ ایج میں لکھی. ینگ ایج میں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزوں کو ریولیوشنری انداز میں چینج کرنا چاہتا تھا. جو گریک سوسائٹی تھی اس وقت، جو گریک کا سیاسی نظام تھا، پولیٹیکل سسٹم جو تھا، یہ اس کے خلاف تھا. تو اس نے ریولیوشنری چینجز لا کے اس سارے ماحول کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اسی حوالے سے دی ریپبلک لکھا، اور جس میں اس کے سارے پولیٹیکل امپورٹنٹ پولیٹیکل اینڈ فلاسفیکل جو آئیڈیاز ہیں وہ لکھے گئے ہیں دی ریپبلک میں. سو دی ریپبلک کنسسٹ آف 10 بکس. اس میں 10 چیپٹرس ہیں جو مختلف موضوع ہیں اس میں ان پہ. اس کے علاوہ اس کی جو ایک اور امپورٹنٹ کتاب ہے پولیٹیکل آئیڈیاز کے حوالے سے وہ ہے دی لاز. تو یہ جو کتاب ہے اس کی یہ 40 ایئرس میں اس نے لکھی، اور یہ جو کتاب ہے اس نے 70 ایئرس میں لکھی. مطلب پلیٹو یہاں پہ میچور ہے، بہت ایج اولڈ ہو گیا ہے. سارے ایکسپیرینسز جو ہیں اس نے
وہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے دی لاز لکھا. تو یہاں پہ یہ ریپبلک میں جو کتاب اس نے ینگ ایج میں لکھی، تو یہاں پہ یہ مونارکی کو سپورٹ کرتے نظر آتا ہے، ڈیموکریسی کو یہ ڈیٹیسٹ کرتا ہے، یہاں پہ نفرت کرتا ہے ڈیموکریسی سے. اس کے بہت سارے ریزنس ہیں جو ہم اگلے کئی لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ میں جو ہے یہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے میجر دی ریپبلک اور دی لاز میں. تو اور بھی بہت ساری کتاب ہیں اس کے جو انہوں نے لکھی. تھرڈ جو امپارٹنٹ ہے وہ دی اپولوجی ہے، اور اپولوجی کا جو مین تھیم ہے اٹ از آن دی ساکریٹیز ٹرائل اینڈ ڈیفینس. ٹرائل پلس ڈیفینس. اچھا، یہ جو اسمبلی آف 500 تھی جس نے ساکریٹیز کو سزائے موت دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا تو آپ یونان اور خاص کر کے ایتھنس کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور دوسری یہ تھی کہ ہیم لاک جو پوائزن تھا وہ پی کر اپنی جان خود لے لیں. تو ساکریٹیز نے یہ جو سیکنڈ چوائس تھی وہ اویل کی اور خود کو جو ہے وہ امر کر دیا. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں تو سقراط کب کا مر چکا ہوتا. تو یہ ایک زبردست قسم کی بات ہے. فلسفی کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جان قربان کرتا ہے. اس کے علاوہ مینو یہ بھی ایک اس کی زبردست کتاب ہے. اس کے علاوہ سمپوزیم ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹیمیس چھٹی کتاب جو ہے وہ اس کی ٹیمیس بھی ہے، جس میں مسٹیکل اینڈ سائنٹیفک جو آئیڈیاز پائتھاگورس کے ہیں کس طرح سے اس کا انفلوئنس پلیٹو کے اوپر ہوتا ہے، وہ پھر کتاب لکھتا ہے. تو ٹیمیس اس کے بارے میں. اس کے علاوہ کریٹو بھی ہے. کریٹو بھی ایک اس کی بہت فیمس کتاب ہے. اس کے علاوہ فیڈو ہے. لیچز بھی اس کی ایک مشہور کتاب ہے. پرمینڈیز اس کی ایک اور کتاب ہے. اس کے علاوہ پولیٹکس، ہپیاز، اور بھی اس کے بہت سارے بکس ہیں. تو جو امپارٹنٹ ہیں کورس کے حوالے سے وہ صرف دو ہیں، دی ریپبلک اور دی لاز. تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہماری ڈسکشن کا ہے وہ ہے پیلوپونیجین وارس. پیلوپونیجین وارس جو ہیں وہ ہوئی تھی گریک میں اراؤنڈ 431 بی سی تو 404 بی سی. اچھا، یہ پیلوپونیجین وار کیا تھی؟ یہ اٹ واز این اینشنٹ گریک وار which was fought between Athens and Sparta and their respective allies for the hegemony of the Greek world. تو گریک ورڈ کی ہیجمنی کے حوالے سے یہ جو یونان کی سٹی اسٹیٹس تھی ان کا آپس میں ایک لڑنا اور جنگ کا ہونا ہی پیلوپونیجین وار کہلاتا ہے. تو یہ جو ساری تاریخ ہے، یہ کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا دی ہسٹری آف دی پیلوپونیجین وار، جو لکھی گئی تھیوسیڈائٹس کے حوالے سے. یہ تھیوسیڈائٹس جو ہیں وہ اس کے رائٹرس تھے. تو آپ نے سنا ہوگا تھیوسیڈائٹس ٹریپ، تو یہ یہاں سے ہی آتا ہے. اور آج کے دور میں یہ جو ٹرم ہے تھیوسیڈائٹس ٹریپ، اٹ واز پاپولرائزڈ بائی امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ گرام ٹی ایلیسن، جس نے کہا تھا کہ an apparent tendency towards war when an emerging power threatens to displace an existing great power is a regional or international hegemon. So یہ ٹرم خاص کر کے یو ایس چائنا جو رائبلری ہے اس کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے. تو پیلوپونیجین وارس جو تھی اس میں بھی ایتھنس اینڈ اسپارٹا کے درمیان یہ کانفلکٹ ہوئی، اور اسپارٹنس جو ہے ان کو فیئر تھا ایتھنس کی گروتھ کا. تو یہ سارا جو تھیوسیڈائٹس ٹریپ ہے وہ پیلوپونیجین وار میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے سپر پاور اور ایمرجنگ پاور کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوتا ہے اور پھر وار ہوتی ہے.
تو یہ ایتھنس کی جب ڈیفیٹ ہوئی پیلوپونیشین وارس میں، تو پلیٹو جو تھا ہی یوزڈ روم اراؤنڈ 12 ایئرس. مختلف جو سٹی اسٹیٹس تھی یونان میں، یہ وہاں پہ ادھر ادھر یہ بھٹکتا رہا 12 سال تک. یا سیرکیوز بھی گیا، وہاں کا پولیٹیکل نظام بھی دیکھا، اور جب یہ لوٹا تو اس نے جو ہے وہ اکیڈمی اسٹیبلش کی اراؤنڈ 386 بی سی ٹو 387 بی سی. So he founded an academy after the name of a Greek god Academus. تو یہ گریک گاڈ تھا اکیڈمس، جس کے نام کے پیچھے انہوں نے اپنی اکیڈمی جو ہے وہ یونان میں اسٹیبلش کی.